لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا موجود إلا الله 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 اے اللہ اس یاد کو قبول فرما اے اللہ اس یاد کی برکت سے ہمارے قلبوں کے اندھیرے کو دور کر دے ہمارے قلب کے اندھیروں کو دور کر دے اس میں جو زنگ لگا ہوا ہے اسے صاف کر دے اللہ اپنے نور کے ذریعے صاف کر دے اللہ اپنے نام کے نور کے ذریعے صاف کر دے اللہ اے اللہ اس دل سے منافقت کو نکال دے اللہ اے اللہ اس دل سے اللہ تمام غیبتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھر دے اللہ اے اللہ میرے شاہ صاحب کا عزم بھر دے اللہ اے اللہ آپ کے عزم میں سے عزم بھر دے اللہ اے اللہ عزم بھر دے اللہ اے اللہ عالم انسانیت اے اللہ ظلم کا شکار ہے اللہ اے اللہ بہت پریشان ہے اللہ خاص کر ہمارے ملک میں لوگ بہت پریشان ہیں اے اللہ ہم لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں اللہ تیری توفیق سے اے اللہ ان خوشخبریوں کو عام کر دے اللہ اے اللہ اس خوشخبریوں کو پورا کرنے والا وقت قریب کر دے اللہ اے اللہ خلافت قیام کا وقت قریب کر دے اللہ اے اللہ میرے شاہ صاحب کی امامت کو پوری دنیا میں کھول دے اللہ اے اللہ آپ کی امامت کو کھول دے اللہ اے اللہ آپ کی امامت کو کھول دے اللہ اے اللہ ہمیں جدوجہد کرنے والا بنا اللہ اے اللہ ہمیں دین کی راہ میں تھکنے والا بنا اللہ اے اللہ ہماری سوچ کو دین اسلام کے غلبے کے لیے استعمال فرما ہمارے کردار کو دین کے غلبے کے لیے استعمال فرما اے اللہ تو ہمارے جان و مال کو سب کو اپنے دین کے خلافت قیام کے لیے استعمال فرما ہمیں قوت عطا فرما ہمت عطا فرما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیبنا سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہے اولی الامر ہے اس کی اطاعت کی۔ کیا امت مسلمہ یہ کر رہی ہے؟ کیا اس حکم پر چل رہی ہے؟ کیا اس کا کوئی حصہ مولوی بیان کرتے ہیں، موجودہ دور کے علماء بیان کرتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے علماء ہمارے یہاں موجود ہیں، شیخ الاسلام موجود ہیں اور مفتی اعظم پاکستان موجود ہیں۔ میں اس سے بھی زیادہ آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اسلام کے جو بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں، کیا انہوں نے اس بات کی کبھی وضاحت کی ہے
کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. مکمل دین میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا سیاسی نظام نہ ہو؟ مکمل دین وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا کوئی سیاسی نظام نہ ہو؟ اب بات یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب آپ کی نیابت کے لیے، آپ کی خلافت کے لیے کہ کون اب یہ حق ادا کرے گا، یہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے، یہ قیادت کی سیٹ جو خالی ہوئی ہے، اس کو کون پر کرے گا؟ یہ اولی الامر کون بنے گا؟ اب اللہ اور رسول کی اطاعت تو وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو اساس ہے. پر اگر وہ نہ ہو تو ان کی جگہ کون ان کا خلیفہ ہوگا؟ یہ بات تو پھر سب سے اہم تھی. اہم تھی تو پھر کیا ہوا کہ فوراً مسلمانوں کے امام کے تقرر کے لیے سعد بن عبادہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ثقیفہ بنی سعدہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ بھائی میں مسلمانوں کا امام ہوں. میں کون ہوں؟ مسلمانوں کا امام ہوں. میں قائد ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب میں قیادت کروں گا مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. جب دیگر صحابہ کو پتہ چلا اور شیخین کو پتہ چلا، شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے. ان کو پتہ چلا تو یہ فوراً وہاں پہنچے اور انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا. اب اس اخبار، اس مہینے کا جو اخبار ہے، اس میں شاہ صاحب نے یہ ساری چیزیں دو آمنے سامنے کے کالموں میں قلم بند کری. اس میں اہل تشیع کا موقف امام کی نسبت سے اور اس کا الزامی جواب. الزامی جواب بھی کون سا؟ الزامی جواب، جس سے اہل تشیع کے پاس جو دلائل ہیں اس کے جواب میں دوسروں کے پاس دلائل نہیں ہیں. کیسا دلیل؟ دیکھو، اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان میں جو فرام دی ویری بگننگ جھگڑا شروع ہوا وہ امامت کے مسئلے پہ ہی شروع ہوا ہے. وہ اہل تشیع جو بنے وہ امامت کے مسئلے پہ ہی بنے، اور آج بھی وہی مسئلہ ہے. آج بھی وہی مسئلہ ہے. اہل تشیع کوئی بھی بیٹھ جائے، آپ چلے جاؤ، آپ اس کو سب باتیں کر دو گے، آخر میں وہ کہے گا یہ امام والا مسئلہ ہم سے مت کر. اور آپ کا مشن امام کا ہے. آپ خلافت علی، ابھی آج کا موضوع ہمارا یہی ہے نا، خلافت، قرآن و حدیث کی روشنی میں خلافت علی منہاج النبوت کے تحت تقرر امام، یہی ہے نا ہمارا موضوع آج. تو بھائی ہمارا تو مشن یہی ہے. ہم لوگوں کا 35 سال سے مشن یہی ہے. شاہ صاحب نے یہ مشن شروع اس وقت کیا تھا جب اعلان کیا تھا امامت کا، کیا تھا نا امامت کا اعلان، اور بیعت بھی کی تھی لوگوں نے. کیوں کیا تھا؟ یہ سوال تو ہے، کیوں کیا تھا بھائی؟ کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ اس کا جواب یہ کہ جب کوئی نہیں کر رہا تھا، جب کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، میدان میں ہی نہیں آ رہا تھا. 1924 میں ایک خلافت تھی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا تھا، اور وہ ترکی میں تھی، اور کافی علاقہ مکہ مدینہ بھی ان کے انڈر میں آتا تھا، وہ موجود تھی. اور پھر وہ انگریزوں نے سیاست کر کے 1924 میں ختم کر دی اور ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ بھی ختم ہو گئی. وہ جو ٹوٹی پھوٹی خلافت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کر دی. مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دیگر مسلمانوں نے کیا تحریک شروع کر دی. اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
اور ہم مطالعہ پاکستان میں یہ پڑھتے ہیں، جو بھی میٹرک پاس کیا ہوا ہے یا 5ویں 6ٹھی بھی پڑھا ہوا ہے اس کو بھی پتا ہے یہ بات کہ ایک تحریک خلافت شروع ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ہوا کیا تھا، تحریک خلافت شروع کیوں ہوئی تھی۔ ہاں اس کا رٹا مار کے امتحان دے دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہے کیا؟ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ امامت کا ہی ہے۔ امامت میں اختلاف ہے۔ وہ امامت کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام ہے وہ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ اس کا تقرر کرتا ہے، انسان اس کا تقرر نہیں کر سکتا، اس دنیا میں اس کا تقرر نہیں ہے بلکہ وہ من جانب اللہ، سب سے بڑا یہ۔ اور اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ مشورے سے بھی امام کا تقرر ہو سکتا ہے۔ اب اسی بنیاد پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تقرر ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے، بڑا غور طلب نقطہ ہے، جس کا وہ جواب الزامی جواب بھی ہوا ہے۔ وہ الزامی جواب کیا ہے؟ اب وہ غدیر خم کے موقع پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی تھی، جو تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ من کنت مولا فہو ھذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ تو اہل تشیع کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اسے فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو بھائی کسی کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بھی اپنا رہبر بنانے کی۔ تو کیوں بنایا آپ نے؟ آپ نے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ پھر ایک اور دوسری چیز بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا، یہ شاہ صاحب نے اس مرتبہ اخبار میں لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ تو دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ بڑی اہم بات ہے یہ بھی، وہ ہے حدیث کرتاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں لیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں، دیکھ رہے تھے کہ اختلاف ہو رہا ہے ابھی صحیح نہ، تو کاغذ قلم لے آؤ، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، رہنمائی ہو سکے تاکہ تمہاری۔ تو حضرت عمر اور کچھ صحابہ نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے۔ اس پہ صحابہ میں کچھ اختلاف ہوا اور شور مچا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو باہر بھیج دیا۔ اس کو اہل تشیع اور مرزا محمد علی جہلمی جو ہے وہ بڑے گستاخانہ انداز کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کیا کیا، گستاخی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے۔ اور اہل تشیع تو اس کو بہت ہی زیادہ بڑا چڑھا کے وہ کرتے ہیں، اہل سنت اس کو دباتے ہیں اس بات کو۔ ٹھیک ہے، اب انتخاب ہو گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب اب یہاں الزامی جواب ہے، وہ جواب ہے اس کا، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پیش کری، کیا حدیث پیش کری تھی ان کے لیے؟ جب امام کس کو بنایا جا رہا تھا؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کا اعلان کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ امام نہیں بن سکتے، آپ خلیفہ نہیں بن سکتے، آپ مسلمانوں کے رہبر نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو آپ نے حدیث پیش کری، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کری کہ الائمۃ من القریش۔ یہ بہت بڑا، یہ بنیادی نقطے ہیں، یہ علمی نقطے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ بات کر سکتے ہو۔ آپ شاہ صاحب نے یہ مسائل ایسے حل کر دیے کہ اگر یہ بیٹھ جائے اکٹھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں چیدہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ سارے کام کرنے والے ساتھی ہیں، اور یہ ادھر آئے بڑی دور دور سے بیچارے آئے سارے، ہم سب صرف اس لیے تاکہ ہم اپنا سبق یاد کریں اور باہر جا کے پھر ہمیں جب اس کی ضرورت پیش آئے تو ہم اس کو پیش کریں آگے، جو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا وہ ہمارے امام نہیں ہے, وہ پوری امت کے امام ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے امام, کیونکہ ہم نے مانا اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے امام ہیں, وہ پوری امت کے امام, کیونکہ انہوں نے 1991 میں پوری امت کے لیے اعلان کیا. یہ نہیں تھا کہ یہ آج کے لیے اعلان تھا کہ ایک دن, یا میں صرف جو ہے نا خانقاہ کے ان, پورا اعلان تھا. کیونکہ امت کا کوئی, دیکھیں اس زمانے میں اگر چلے جائیں 1991 میں چلے جائیں تو کتنے بڑے بڑے رہبر تھے, بہت بڑے بڑے لوگ تھے. ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے, یعنی کہ ہماری عمر کیا ہوگی, میری عمر اس وقت ہوگی 21-22 سال ہوگی 91 میں, 25 سال ہوگی زیادہ. تو بھائی اس زمانے میں اعلان کرنا, اس زمانے میں کیا مسلمانوں کے علماء نہیں تھے, شیخ الاسلام نہیں تھے, ہاں امام کعبہ نہیں تھے. حج جو ہوتا ہے نا, حج کون ادا کرتا ہے, اس کا ٹیکنیکل جو ایک بات ہے, شرعی بات ہے, اس کا خطبہ کون دیتا ہے, حج کا خطبہ کون دیتا ہے؟ وہ تو ابھی تو وہ دیتے ہیں, لیکن دیا کس نے تھا خطبہ, حجت الوداع کس نے دیا تھا, اور اس کے بعد کون دیتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق. اس کے بعد یعنی جو امام ہوتا تھا وہ دیتا تھا. تو ابھی کون دیتا ہے؟ مولوی دیتا ہے, وہ امام کعبہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی دیتا ہے. اس میں اکثر ایسے ہوتے جو اندھے ہوتے ہیں, ہے نا. اچھا امامت کی شرط ابھی جب امام ہم کھڑا کرتے ہیں, پیش امام جو کھڑا کرتے ہیں, اس میں بھی شرائط ہے نا, رکھی ہوئی ہیں. بھائی داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے, تو یہ قرآن کا بھی ماسٹر ہونا چاہیے. ہمارے نورانی صاحب کو انہوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا تھا کہ ان کی داڑھی پوری نہیں ہے, تو نماز آپ نے ہے کہ اتنے عرصے جب خلافت قائم نہیں رہی دنیا میں, تو ساری دنیا کے اندر مسلمان ہیں, تو کیا ان کو نہیں پتا کہ امامت کیا ہے, امام مہدی کہاں سے ہوں گے, وہ پاکستان سے ہوں گے, یا ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ اس بچے کا سوال ہے, تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیے نا. چیز سے بات کی ہے نا, اس میں پھر بات تھوڑا سا خصوصی طور پر میں آپ کو اسی حدیث میں جواب, حدیث کے اندر یہ ان کی جو صفات بتائے گی وہ کیا ہوں, اذا رأیتم الرایات السود من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خلیفۃ اللہ. خراسان جو ہے نا, جیسے عام طور پر یہ ایک شخص جو آخری مہدی کے بارے میں جیسے عام طور پر یہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں, جو بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ میں ایک حقیقت ہے. لیکن جو یہاں پر یہ خاص دوسری جگہ پر کی جو ہے نا, یہ شخص خروج کے بارے میں یا ظاہر ہونے کے بارے میں نشاندہی کی ہے. اذا رأیتم الرایات السود من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خلیفۃ اللہ. یہ خراسان سے یہ دوسرا ایک شخص آئے گا جو اللہ کا خلیفہ مانتا ہے. تو یہ خراسان سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور شخص ہے, جو وہ شخص نہیں ہے جو مہدی آخر زمان ہے, جو مدینہ میں جو ہوں گے, جو مسیح میں ظاہر ہو. تو یہ وہ شخص الگ ہے, یہ الگ ہے. یہ تو خراسان کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو معروف ایک شخص ہے جو ڈاکٹر اسرار, انہوں نے اپنے نہضۂ خلافت میں اس بات کی وضاحت کی ہے, جو نا دیگر رسالے میں بھی ہے. پہلے جو معاشرت علوم پرانے زمانے کے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ پورا افغانستان, یہ جو ہے نا قبائلی علاقہ, یہ پختون علاقہ, اس کو خراسان کہا ہے. اس خطے کا یہاں سے اس کو ظہور ہو جو نا, یہ جو خراسان ہے یہاں سے پتہ چلا. یہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں کا ہے یا نہیں, خراسان کا ہے. ایک تو یہ, ایک حدیث میں آتا ہے علیکم بالعتیق, جس طرح وہاں آخر زمانہ محمد کا باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ماں کا نام نہ ہوگا, اس کا نام ہے. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے علیکم بالعتیق, عتیق کو لازم پکڑو. اس کے تفصیلی حدیث ہے, میں اس قدر مختصر بات کر رہا ہوں. تو نام آیا ہوا ہے, عتیق کا نام آیا ہوا ہے, حدیث ہے یہ. تو جب نام آیا تو اس سے بھی واضح بات ہو جاتی ہے, یہ شخص وہ نہیں ہے جو آخری زمان میں تھی, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے. تو جیسے بھائی نے کہا ہے, یہ وہ امت کیسے الگ سے جس کا اول میں ہو, درمیان میں بھی, آخر میں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاکت سے, اس حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے درمیان کا دور. یہ درمیان کا حدیث کے اعتبار سے یہ درمیان کا دور ہے. یہ چلتے چلتے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبوت کا دور چلے گا, پھر اس کے بعد خلافت کا دور چلے, مفہوم بتا رہا ہوں.
इसके बाद इमारत का दौर चलेगा, इसके बाद बादशाहत का दौर चलेगा, इसके बाद जबर का दौर, इसके बाद मेरे अहले बैत में शख्स आएगा। इस हदीस से भी वजाहत होती ये अहले बैत का शख्स ज़ाहिर होगा। दूसरे हदीस से पता चलता वो मेहदी होगा, तीसरे हदीस वो से पता वो खुरासान से होगा। इस तरह ये कड़ी से कड़ी मिलती है, जिससे सब हदीसों से ये जामी खुलासा अगर निचोड़ निकालोगे ना, यही शख्स है जिससे तमाम सिफात है। यहाँ तक कि हदीस के अंदर आता है कुशादा पेशादा, और जो है ना उभरे हुए नाक होंगे, ये हदीस है। सारे जो हदीस के अंदर जितनी भी बशार एक हदीस भी अगर किसको रद्द करके दिखाए मार ये मैं इसको चैलेंज करता नहीं कर सकता, आज नहीं कर सकता। मौलाना ज़रवली साहब जो बहुत बड़े जो है ना जुरत वाला आदमी था, जो इंतकाल हो गया, मौलाना आसन उलूम का जो वो था मोहतमिम था, उनसे मैं बराह रास्त मिला हूँ। ये नक्शा दिखाया उसको, हदीस को ये दिखाया, और जो उन्होंने पढ़ने के मायने बोला 1 महीने बाद फिर आपके पास आओ, फिर 1 महीने बाद मिल दिया। तो उन्होंने सारे मुताला करने के बाद एक हदीस का हवाला उन्होंने बोला यार ये हदीस का हवाला नहीं मिला, लेकिन वाकई वो किताबत में गलती हो गई। तो बाद में जो है ना हमने उनको फिर बाद में जाके बता दी, मैंने उनको वक्त बोला भी था, मैंने बोला किताबत में गलती हो जाती है, तो ये हकीकत में किताबत में गलती हो गई। तो बाद में जाकर तो उन्होंने तहकीक करने के बाद पता चला सारे के सारे हदीस सही है बिल्कुल। और जैसे जब भाई ने बताया 12 खलीफे के बारे में, अभी तक एक भी नहीं है। तो ये आम तौर पर हदीस में आता है, जो मिशकात के हदीस है जो ना, जो 12 हदीस के ज़ैल में लिखा है सबसे जबर के बाद मेहदी आएगा, इस तरह। तो ये जबर के दौर ये पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया सबको पता है जबर का दौर है। इसके बाद ये पता चलता है ये मेहदी की किरदार अदा करने वाला इसके अलावा कोई नहीं है। जैसे भाई ने बताया ना किरदार अदा करें, किरदार से इंसान को पता चलता है। तो किरदार से इस तरह कोई काम नहीं कर रहा। हम कहते हैं, हमें तो बड़े बड़े काम कहते हैं, सब साथी कहते हैं भाई आप चलो ये हम तो ये नहीं कहते यही मेहदी हो, यही इमाम हो, यही शख्स आगे हम उसको माने, हम ये नहीं कहते। हम कहते कोई और आगे तो हो तो तुम आगे करो। मौलाना फजल रहमान से मैंने बराह रास्त बात की, उनसे मैंने बात करके वफात की शक्ल में किया था। तो उन्होंने जब मैंने उनसे बात की, उस एक दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने बैकाट कर दिया था। उस दौरान हम गए तो हमने बोला हज़रत आपने बल्दियाती इंतखाबात को बैकाट कर दिया, इनकलाबी कदम उठाना चाहते हैं, इसके लिए फिर एक तो कुरान और सुन्नत का तरीका ये है, खलीफा एक अमीर मुकर्रर कर दिया है, आप बन जाए या किसी और को बन जाए। हम ये नहीं कहते हम बन जाए, हम कहते ये कोई ये ऐसा हलवे के प्लेयर नहीं मेरे प्यारे, ये तो जैसे भाई ने बोला ये तो मुश्किल कठिन मरहले से गुजरना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए तो आपने उनसे जब ये बात किया ना, यकीन जानिए आप या जो है ना तकरीबन काफ़ी देर वो खामोश रहे, जवाब नहीं था उसके पास। तो फिर बाद में क्या बोलता, क्या मुझे मरवाना चाहते? ये देखो इतने बड़े आलिम, सियासी आलिम, इमामत के इजहार करने को अपने आप को मौत समझ रहे, इसलिए कोई हलवे की प्लेट नहीं है। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद खुलासा ये मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो जितने हदीस है ना उससे अगर आप तदबीक करना, उसको बात समझना चाहे, उससे सारे बातें समझ। तो एक हदीस में आता है जैसे हो ना ईमान सुरह पर चला जाएगा, दीन सुरह पर चला जाएगा, और जो है ना ये इल्म सुरह, दीन का मुख्तलिफ मानी है। एक दीन का निज़ाम है, निज़ाम खिलाफत, जो ना उसका एक माना ये भी आता है। अब है कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, एक बंदे से मेरा मतलब इस बारे में बात हुई कि वो इस तरह का बंदा है कि वो नमाज जो सलात कहते हैं ना, हम सलात, वो सलात हम तो नमाज कहते हैं, सलात का मतलब वो मतलब सलात को ये नमाज नहीं मानता, मतलब नमाज है नहीं, सलात का मतलब है निज़ाम है, निज़ाम कहते हैं, और हदीस को भी वो लोग नहीं मानते। अब अभी सलात के बारे में थोड़ा तफसील से बताए तो मैं उसको थोड़ा मुतमईन कर सकूँ। वो कहते हैं सलात का मतलब निज़ाम है, नमाज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सलात का जो हमें मफ़हूम वो लेना है जो हमें कुरान ने समझाया, ये हमारे नबी ने समझाया। देखो कहते हैं ना आज हम गुमराही और फितने में क्यों पढ़ते, हम कुरान का तो रुजू नहीं किया, कोई भी मसला आ जाता है तो यहाँ तक कि मुआज़ इब्न जबल के बारे में हदीस मौजूद है, आपको यह बात पेश आ जाए आप क्या करोगे, किस तरह हल करोगे, जिसको गवर्नर बना कर भेज रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं कोई मसला आ जाएगा कुरान के रुजू करो। तो कुरान के तरफ रुजू करने से कुरान से पता चला कि मसला नमाज कायम करो, उसमें तो नमाज के बारे में आया। ये तो हम तो दूसरी जगह में, एक जगह में आता है ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ तो नशे की हालत में। तो ये कुछ आगे जो है ना उसमें तो ये नमाज मुराद लेते हैं, लेकिन आगे वो जुनूबी की हालत में वो मस्जिद मुराद लेते हैं।
इन्होंने मौलवी ने भी डंडी मारी कुरान में। तो इसलिए हम कहते हैं जो इस तरह जो ना कहते हैं ना, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा आलिम है, उन्होंने कहा ये कुरान के अंदर जो ना मानवी तारीफ बहुत होगी, ये मानवी तारीफ है, तारीफ मतलब उसमें उन्होंने अपने हकीकत से रद्द बदल कर दिया, बदल दिया। मानवी तारीफ हुई है, उन्होंने अपने फैजुल बारी में लिखा है, फैजुल बारी उनका बुखारी की शरह है, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह जो ना दारुल देवबंद का शेख उला दिया, हाँ, तो उसमें लिखा हुआ था ये जो है ना मानवी तारीफ बहुत हुई है। तो इसलिए मानवी तारीफ है। नमाज सलात का माना नमाज है और कुरान के अंदर ये समझाया गया, और जो हदीस के अंदर आया सलात माना दुरूद शरीफ की माना भी होता है, दुआ के माना भी होता है, जैसे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पढ़ते हैं उसके बारे में सलात इस्तेमाल हुआ है। वो लोग हदीस को मानते ही नहीं है, हदीस बोले 300 साल बाद जमा की गई, उनका कैसे भरोसा करें? तो हदीस को जो नहीं माने ना तो इस्लाम तो फिर अतिउल्लाह व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह रसूल की इताअत करो, जो ना उसमें अल्लाह कुरान के अंदर आता है रसूल की इताअत करो, तो आप दीन का नामुकम्मल हो गया। ये तो फिर आप अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पर अमल नहीं कर रहे हैं। मैं इसका सियासी हाँ, जवाब अब देता हूं। मैं सियासी- इसका सियासी जवाब दूं। ये सियासी बातें हैं असल में। फिर मैं कहता हूँ कि मजहब अलग चीज़ है, हाँ। सियासत अलग चीज़ है। हाँ। वो सियासी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सलात निज़ाम है, ठीक है ना, नमाज कायम करो ना, वाक़ई सला नमाज कायम करो और खिलाफत भी कायम होती है। हाँ, वो भी ये कहता नमाज हाँ। कायम करो का मतलब निजाम कायम करो। बात सारी ये सारी सियासत, इसको मंतक भी कहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। मंतक क्या होती है? नुक्तों पर बात की जाती है। किस पे बात की जाती है? नुक्तों पर बात की जाती है। एक अहले तशी ने कहा कि हजरत ये जो हजरत अली है ना, ये आदम के भी बाप हैं। किसके बाप हैं? आदम के बाप। अब देखो दलील क्या कहने का, हजरत अली का लक़ब क्या है? अबू तुराब। अबू तुराब का मतलब क्या है? भट्टी का बेटा। आदम किससे पैदा? भट्टी का बाप। अबू तुराब का मतलब मट्टी का बाप। तो उन्होंने क्या कह रहा है? कह रहा आदम किससे पैदा हुए थे? तो कौन हुआ बाप आदम का? इसको कहते हैं मंतक। समझ में आई बात? तो वो मंतक पे बात कर रहे हैं, उनसे उनको मेरा हमारे साथ लेके आओ, फिर हम मंतक पे बात करेंगे। अहले तशी मंतक पे इतनी बातें कर